तो नेवर एवर गो फॉर आइडिया ओनली ऑन द फ्रंट लाइन। लोग किताबें पढ़ते हैं, बायोग्राफीज पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आइडिया को तोड़ें और आइडिया की मिडल लाइन और फ्रंट लाइन को फुल स्क्रीन से देखें। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 90% लोगों की कमजोरी है। ज्यादातर नोट किए, या हम जरूरत से ज्यादा बोल लेते हैं किसी टॉपिक में, या फिर हम कभी कभी जरूरत से कम बोल लेते हैं। तो जरूरी अल्फाज को एक ऐसे फ्लो में डाल दे कि जरूरत से ज्यादा ना बोले, जरूरत से कम ना बोले। आपकी इंटेलेक्चुअल कंपटीशन पूरी दुनिया के साथ। इन दीज 4 फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ इज द आइडिया। लेकिन ये आइडिया नहीं कि आप सिर्फ उनका फ्रंट लाइन देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम FBR, पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूशन है, इस तरह सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। आप अगर ये देख लेते हैं कि FBR का क्या काम है, तो ज़हन में क्या आ जाता है कि भाई अ डिपार्टमेंट दैट कलेक्ट दी टैक्सेस, जो लोगों से टैक्स कलेक्ट करता है। तो ये फ्रंट लाइन डेटा है, सिर्फ टैक्स कलेक्ट करता है। अब ये देखना कि कैसे करता है और इसकी जो मैनेजरियल स्ट्रक्चर है वो क्या है, और ये डिपार्टमेंट काम कैसे करता है। तो आप करते क्या है कि आप आइडिया को तोड़ के उनकी मिडल लाइन में आ जाते हैं, और फिर जब डिटेल में FBR का पूरा स्ट्रक्चर, इनकी गवर्नेंस और इनका पूरा तरतीब जब आप जान लेते हैं कि ये किन किन डिपार्टमेंट्स के साथ काम करता है और इनका मुल्क में क्या किरदार है, तो आप आइडिया की एक फुल स्क्रीन पिक्चर आपके साथ आ जाती है। तो इन 4 फैक्टर्स में ये जिसके पास भी आ गए, जिनके पास भी, अगर मैं ये कहूँ कि ये सितारे जिनके कंधे पर लग गए, समझ लो कि उनकी स्पीड एक नॉर्मल स्टूडेंट से, एक नॉर्मल प्रोफेशनल से क्या हो गई, तेज हो गई। तो आइडिया को कभी भी सतह पे फ्रंट लाइन से देखना काफी नहीं है, बल्कि उनको तोड़ के उनके अंदर जाके उनमें थोड़ा सा डिटेल जाके आइडिया को लेना जरूरी है। अच्छा, इसमें एक ये फायदा हो जाता है ना कि जब हम किसी चीज़ को फ्रंट लाइन से जान जाते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अब इसका काम क्या है, इलेक्टोरल प्रोसेस को मोनेटाइज करना या सुपरवाइज करना। ज़्यादातर लोग यहाँ तक जानते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि ये प्रोसेस कैसे करते हैं और इसमें कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है। तो ये आप आइडिया को तोड़ के अंदर जाते हैं, और जब आप अंदर मजीद पढ़ते हैं तो आपको आइडिया का डिटेल और डेप्थ मिल जाता है, और ये आइडिया फिर भूलती नहीं है, हम चीज़ों को भूल जाते हैं। तो नेवर एवर गो फॉर आइडिया ओनली ऑन द फ्रंट लाइन, बट गो इनटू द मिडल लाइन, और फुल स्क्रीन से एक आइडिया को लेने की कोशिश करें। तो फिर ये आइडिया आपके जहन में हमेशा हमेशा के लिए हो, फिर आप हाजिर जवाब भी बनते हैं। ये नकल करना, गोटा लगाना और रटा लगाने वाले जितने भी है, ये आइडिया को फ्रंट लाइन से देखते हैं। कहां से देखते हैं? फ्रंट लाइन से। सिर्फ इतना जानते हैं कि कंप्यूटर इज अ मशीन विच रिसीव द डेटा, प्रोसेस द डेटा एंड गिव द आउटपुट। ये नहीं जानते कि इसको बनाया क्यों गया था, किसने बनाया, और ये मजीद और क्या कर सकता है। ये मजीद आइडिया को तोड़कर इसके डेप्थ में जाना और फुल स्क्रीन से आइडिया को अडॉप्ट करना, मैं ये समझता हूं कि ये आप लोगों ने अपने शागिर्दों को समझाना है कि ये बिहेवियर अडॉप्ट करें, इस बिहेवियर की तरफ चले जाएं। किसी भी चीज को सतही तौर पे ना ले, बल्कि उस आइडिया के अंदर उनको तोड़ के, उसके अंदर जाके, उसको मजीद उसमें डेप्थ में जाके ओवरऑल एक बड़ी पिक्चर से एक आइडिया को देखें। तो वो आइडिया होता क्या है कि वो फिर हमेशा आपके ज़हन में आ जाता है, और आप फिर किसी भी वक्त उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, अब सवाल ये है, ज़्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं कि आइडिया आएगी कहाँ से, हमें आइडिया आएगी कहाँ से। आइडिया तो हर तरफ है। आप एक अच्छे इंसान की सोबत में, एक उस्ताद की शागिर्द हैं, उसके साथ टाइम ज़्यादा गुजरता है, या आपका दोस्त है, या आपकी फैमिली मेम्बर है, या सिबलिंग है, आप उनसे अच्छे आइडियाज़ ले सकते हैं। लोग किताबें पढ़ते हैं, लोग बायोग्राफीज पढ़ते हैं, लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं, इनसे आपको आइडिया मिल सकती है। आज के दौर में जो सिस्टम है वो वीडियोग्राफी का है, सिनेमाटोग्राफी का है। आइडियाज़ किताबों की शक्ल में कम, बल्कि सिनेमाटोग्राफी और वीडियोग्राफी की सूरत में ज़्यादा आती है। तो आप उनको देख सकते हैं और उनसे आप आइडिया ले सकते हैं, और फिर सतही तौर पे नहीं, बल्कि उनको तोड़ के उनकी मिडल लाइन और फिर उनकी फुल स्क्रीन के तौर पर आप उस आइडिया को पिक कर सकते हैं। तो किताबों से भी आइडिया मिल सकती है, किसी की सोबत से भी आइडिया मिल सकती हैं। इसके अलावा आइडिया आपको आर्टिकल और बुक्स पढ़ने से भी मिल सकती हैं। इसके बाद इंटरनेट एक बहुत बड़ा सोर्स है, वहाँ से भी आपको आइडिया मिल सकती है। लेकिन आइडिया ऐसी नहीं कि कंप्यूटर इज अ मशीन दैट रिसीव द डेटा, प्रोसेस एंड गिव द आउटपुट, बल्कि ये जानना कि इसको बनाया किसने है, क्यों बनाया, और उसमें मजीद क्या होता है। ये 2-3 सवाल थोड़े से आइडिया को लेने के साथ अगर आप
کلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک بڑی تصویر میں آئیڈیا آنا شروع ہو جاتی ہے. سو دیر آر 4 factors as I said. The first factor is idea. If you have idea, you are knowledgeable. When you become knowledgeable, ہوتا کیا ہے, آپ میں بولنے کی صلاحیت آٹومیٹیکلی آ جاتی. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو آئیڈیا حاصل کریں, آئیڈیا لیں, سطحی طور پہ نہیں بلکہ ڈیپتھ میں آئیڈیا کو توڑیں اور آئیڈیا کی مڈل لائن اور فرنٹ لائن کو فل اسکرین سے دیکھیں, تو یہ ہوگا کہ آپ کے پاس آئیڈیا آئے گا. اچھا, اب اس میں دوسرا فیکٹر بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کے پاس آئیڈیا ہے, یو نو ایوری تھنگ, یو آر اے گڈ ٹیچر, آپ کسی جگہ پر جاب کر رہے ہیں اور وہاں پر اپنی جاب کے حوالے سے آپ کے پاس انفارمیشن ہے, آپ ایک اچھے لیکچرر ہیں, آپ سیکھ رہے ہیں, زیادہ علم ہے آپ کے پاس پیٹرن نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھاؤ. یہ لوگوں کو سمجھانا جو ہے بائی اٹ سیلف از اے اسکل, یہ کمیونیکیشن اسکل میں آتا ہے. آپ جب بات کرو, آپ کے پاس جو آئیڈیا ہے, اگر تم لوگوں کو سمجھا سکتے ہو تو یہ دوسرا ستارہ ہے, موسٹ امپورٹنٹ, سمجھانے والا ستارہ. ورنہ تو اگر لائبریری کتابوں سے بری ہو اور ان کتابوں سے کوئی فیض نہ لے رہا ہو تو اس لائبریری کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوئی. اب اسی طریقے سے آئیڈیا تمہارے پاس بہت ہے, آپ کے پاس ہر چیز کے بارے میں علم ہے, لیکن آپ اس پر سمجھا نہیں سکتے سامنے والے کو, تو اس آئیڈیا کا کوئی فائدہ. So the second thing, the second factor most important ان 4 factors of growth میں یہ ہیں کہ آپ میں یہ ایبلٹی ہو کہ آپ اپنے آئیڈیا کو ایلابوریٹ کر سکتے ہو, آپ آئیڈیا کو ایکسپلین کر سکتے ہو, اور آپ اس آئیڈیا پر لوگوں کو کیا کر سکتے ہو, سمجھا سکتے ہو. مطلب میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کے ذہن میں کسی بھی سبجیکٹ کے حوالے سے جو خیال ہے, وہ خیال تم الفاظ کی شکل میں اتار سکتے ہو اور سمجھنے والا اس کو پک کر رہا ہے. کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ جب بول رہے ہوتے ہیں تو وہ فلو آف تھاٹس کو مینٹین نہیں کر سکتے. وہ فلو آف تھاٹس کو وربلی الفاظ کے زمرے میں جب لے کر آتے ہیں تو وہ فریکوینسی ہی نہیں بلڈ کر پاتے جس سے سننے والے سمجھ نہیں پاتے. تو اپنی اندر یہ قابلیت آپ نے لانی ہے کہ جب آپ بولو تو دیکھنے والا تمہارے الفاظ کے اندر ایک فلم بنائے, آپ کے الفاظ کے ساتھ وہ کھیلیں, آپ کے الفاظ کے ساتھ وہ فلاٹ کریں, اور آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اور آپ کے ذہن میں بننے والے خیال میں ایسی ربط ہو کہ جب سننے والا بیٹا ہو تو آپ کے الفاظ میں گم ہو جائے. تو یہ میں آپ کو دوسرا فیکٹر موسٹ امپورٹنٹ بتا رہا ہوں کہ پہلا فیکٹر تو آئیڈیا کا ہے, اور وہ بھی سطحی سطح پر نہیں, یعنی کہ فرنٹ لائن سطح پر نہیں, ڈیپتھ میں, مڈل لائن پہ اور فرنٹ لائن پہ پوری کی پوری. اور دوسری کہ تم اس پر بات کر سکتے ہو. اچھا, ہمارے پاس پاکستان میں ایک ایشو ہے, 90% لوگوں کو بول سکتے ہیں, آئیڈیا بھی ہوتی ہے اس کے پاس, اس پہ لکھ نہیں سکتے. لکھنا ایک ایبلٹی ہے, اٹس اے فیکٹر آف گروتھ. آپ نہیں لکھ سکتے ایک چیز, اپنے خیال کو انگلیوں کے ذریعے بال پوائنٹ پر نہیں اتار سکتے, آپ کے پاس یہ فیکٹر نہیں ہے. 90% لوگوں کے پاس نہیں ہے. آئیڈیا ہے آپ کے پاس, بول بھی سکتے ہو, تقریر بھی کر سکتے ہو, گھنٹوں لیکچر دے سکتے ہو, لکھنے کی بات آ جائے تو نہیں لکھ سکتے. یہ سب سے بڑی کمزوری ہے. اس کمزوری کو ختم کریں. یہ کمزوری نہیں ہونی چاہیے. جن کے پاس لکھنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے پاس سمجھ لو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ جب آپ کے ذہن میں ایک خیال ہے اور آپ اس کو کاغذ پر اتار رہے ہو اور بال پوائنٹ پہ لکھ رہے ہو, اور پڑھنے والا آپ کے لکھ کے گئے الفاظ کو سمجھ جائے, سمجھ لو تمہارے پاس یہ اسکل آ گئی. بول سکتے ہو, آئیڈیا بھی ہے, لکھ نہیں سکتے, ناکام ہو. یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بول سکتے ہو, لکھنا بھی سیکھ لو. جس دن تمہاری لکھائی بن گئی, جس دن تمہارے پاس یہ صلاحیت آ گئی کہ تمہارے ذہن میں جو خیال ہے, کسی بھی آئیڈیا کے بارے میں انفارمیشن ہے, اور یہ انفارمیشن تمہارے دماغ سے تمہارے ہاتھوں اور انگلیوں کے ذریعے کاغذ پر اترنے کا یہ گر تمہارے پاس آ گیا, سمجھ لو کہ آپ کے کندھے پہ 3 ستارے آ گئے. پھر تم لکھاری بن گئے. پھر تم پڑھتے رہو اور لکھتے رہو. اور یہی وہ پروسیس ہے, یا تو پڑھتے رہو, پڑھاتے رہو, پڑھتے رہو اور لکھتے رہو. یہ سائیکل میں جب آپ آتے ہو تو آپ ایک بڑے سیکھنے کے ایک عمل کی طرف چلے جاتے اور آپ کے پاس علم زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ 3 فیکٹرز بہت زیادہ ضروری. اس میں لاسٹ ایک فیکٹر ہے,
آپ نے کبھی زیادہ تر نوٹ کیے یا ہم ضرورت سے زیادہ بول لیتے ہیں کسی ٹاپک پہ, یا پھر ہم کبھی کبھی ضرورت سے کم بول لیتے ہیں. ایگزامینیشن ہال میں جب اسٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں اور ان سے کویشچن ہو جاتا ہے تو یا تو ضرورت سے کم لکھتے ہیں یا پھر ضرورت سے زیادہ لکھتے ہیں. یہ بالکل ضرورت کے مطابق لکھنا جو ہے نا, یہ پوری کی پوری آپ کی مینٹل مینجمنٹ پر بیسڈ کرتی ہے, آپ کی ذہنی کیپیبلٹی پر بیسڈ کرتی ہے, آپ کے آئیڈیا پر بیسڈ کرتی ہے. آئیڈیا ہے لیکن یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کس سوال کا جواب کتنا دینا ہے. بائی اٹ سیلف از اے ویکنس. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ سے جو سوال ہو, خواہ تم سے فیس ٹو فیس وربل ہو یا پھر امتحانی حال میں کویسچن پیپر کی شکل میں ہو, جواب اتنا ہی دے جتنا پوچھا گیا ہے. یہ چوتھا فیکٹر جو ہے یہ ٹائم مینجمنٹ کی ہے. جو بندہ یہ ٹائم مینجمنٹ سیکھ گیا کہ مجھ سے کیا پوچھا گیا اور میں نے کیا بولنا ہے, اور بولتے ہوئے دماغ میں یہ فریکوینسی, یہ صلاحیت ہو کہ وہ ضروری الفاظ کو ایک ایسے سانچے میں ڈالے اور ایک ایسے فلو میں ڈال دے کہ ضرورت سے زیادہ نہ بولے, ضرورت سے کم نہ بولے, ضرورت سے زیادہ نہ لکھے اور ضرورت سے کم نہ لکھے. جب یہ صلاحیت آ جاتی ہے, یہ چار وہ فیکٹر ہے جو آپ کو, آپ کی سپیڈ کو بڑھا دیتی ہیں, آپ کی لرننگ کی صلاحیت کو بڑھا دیتی ہیں, آپ کی شخصیت کو بڑھا دیتی ہیں, اور اوورآل آپ کی ورتھ کو قیمتی بنا دیتی ہیں. خواہ آپ اسٹوڈنٹ ہو, خواہ آپ پروفیشنل لائف میں کسی جگہ پہ جاب کر رہے ہو, وٹس ایور. دا فرسٹ تھنگ یو شوڈ ہیو دا آئیڈیا. اور آئیڈیا جو ہے وہ صرف فرنٹ لائن کی نہیں بلکہ مڈل لائن اور فل پکچر سے. دوسری ضروری چیز, اس آئیڈیا پر آپ میں یہ صلاحیت ہو کہ تم لوگوں کو سمجھا سکو. تیسری بات, اسی آئیڈیا کو تم بال پوائنٹ کے ذریعے اتار کر سمجھا سکو, مطلب تم اس پر لکھ بھی سکو. اور دا لاسٹ, آپ کی ٹائم مینجمنٹ ہو. نہ ضرورت سے زیادہ لکھو, نہ ضرورت سے کم لکھو, نہ ضرورت سے زیادہ بولو, نہ ضرورت سے کم بولو. یہ چار فیکٹرز آ گئے, سمجھ لو کہ آپ نے آپ کے پاس ایک ہتھیار آ گیا اور آپ اس میں آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں. اب اس میں دو چیزیں ہیں. اگر اردو زبان ہے اٹس گڈ, اگر انگریزی زبان میں یہ صلاحیت حاصل کرتے ہو تو اٹس بیٹر, کیونکہ جو کمپیوٹنگ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اس وقت پوری دنیا ایک جگہ پہ اکٹھی ہوئی ہے. وہاں پر لوگ ایکسچینج آف تھاٹس کرتے ہیں, اور آپ کی کمپٹیشن صرف سندھ اور پنجاب کے ساتھ نہیں ہے, آپ کی کمپٹیشن صرف پختونخوا کے ساتھ نہیں ہے, آپ کی اس وقت آپ کی انٹلیکچوئل کمپٹیشن پوری دنیا کے ساتھ ہے. تو پوری دنیا کے ساتھ انٹلیکچوئل کمپٹیشن میں اپنی پریزنس کو نمایاں کرنے کے لیے اگر زبان انگریزی پر کمانڈ ہو, یعنی کہ آئیڈیا انگریزی زبان میں ہو اور آئیڈیا انگریزی زبان میں دینے کی صلاحیت بھی ہو, اور پھر انگریزی زبان میں لکھنے کی صلاحیت بھی ہو جو پنکچویشن اور گرامر رولز کے مطابق صحیح لکھائی ہو, اور پھر ٹائم مینجمنٹ بھی انگریزی ہی کی اصطلاح میں ہو, تو آپ پھر پاکستان کی باؤنڈریز یا سب کانٹیننٹ کی باؤنڈریز سے نکل کر انٹرنیشنل گراؤنڈز پہ آ جاتے ہیں, اور آپ کی کمپٹیشن جو ہے پوری دنیا کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو زبان کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان میں ان 4 فیکٹرز کو بلڈ کریں, اور ان 4 فیکٹرز کے ذریعے اگر یہ بلڈ ہوتی ہے تو آپ کو آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے, اور آپ کو سیکھنے کے لیے بھی چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہے, اور لوگوں کو سکھانے کے لیے آپ کو راستے ملنا شروع ہو جاتی ہے.